السلام علیکم. آپ ملک کے حالات میں بہت زیادہ اس وقت کشیدگی آتی جا رہی ہے. فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے کل جب اسلام آباد آئے اس کے بعد انہوں نے اپنا جب پلان پورا شو کیا اس کے مطابق وہ جی ٹی روڈ سے جا رہے ہیں. اس پہ کل ہم نے تفصیلاً بات کی. آج انہوں نے تاجران کے وفود سے جب باتیں کی تو اس میں دو تین بڑی الارمنگ باتیں انہوں نے کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آگے جا کے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مگر انہوں نے کہا مگر میں سازش سے پردہ اٹھاؤں گا. کس قسم کی سازش ہے، کون ان کے خلاف سازش کر رہا ہے، کیا عدلیہ کی سازش ہے یا کیا کوئی فوج کی سازش ہے، کدھر وہ اشارہ کر رہے ہیں. کیونکہ آج کی جو سٹیٹمنٹس ہم ڈسکس کریں گے اس میں کافی زیادہ کانٹرڈکشنز ہیں جو ان بٹوین لائنز کہتے کچھ ہیں، سمجھ ہمیں کچھ اور آ رہی ہے. کل ان کے داماد کیپٹن صفدر نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی اور ایک بڑی جذباتی تقریر میں کہا ہو سکتا ہے اگلے سال اسی وقت ہم لوگ جیل میں ہوں. کیوں ایسا سوچ رہے ہیں اور یہ جو شو آف پاور ہے یہ کدھر جائے گا. لیکن اس سے پہلے اگلے 6 ہفتے کی آپ کو یاد ہے ڈیٹ تھی سپریم کورٹ کی جب انہوں نے طے کیا تھا کہ یہ ہم 6 ہفتوں کے اندر یعنی کہ 8 سپٹمبر تک نیب ریفرنسز جانے ہیں. نیب ریفرنس کی کہانی بھی آج ہم ڈسکس کریں گے. کل میرے پروگرام میں رؤف کلاسرا نے ایک بڑی مزیدار بات بتائی. انہوں نے بتایا کہ جی نیب والوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، چیئرمین نیب نے، کہ یہ جو ریفرنسز ہیں جو پرانا مٹیریل ہے، یاد رہے وہ مٹیریل جس پہ سپریم کورٹ بہت بےعزتی کر چکی ہے چیئرمین نیب کی، وہی بھیج دیں گے اور جی آئی ٹی کی جو سی شامل ہوئی ہیں چیزیں وہ ہم اس میں شامل نہیں کریں گے. حالانکہ جو یہ لیٹسٹ کورٹ آرڈر ہے اس میں بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمام جو جی آئی ٹی نے شواہد اکٹھے کیے ہیں یہ ان ریفرنسز کا پارٹ ہوں گے، اور یہی نہیں بلکہ میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت جو اور انفارمیشن آئے گی وہ بھی اس ریکارڈ کا حصہ ہوگی. کیا ہوگا اگر نیب نے اب بھی کوئی چلاکیاں دکھائیں؟ کیا ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ دیکھ رہے ہیں، کیا ہم سزائیں دیکھ رہے ہیں؟ اس پہ ہی بات کریں گے. اور سب سے امپورٹنٹ ایشو لیگل آپشنز جو اس وقت ہیں، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ جو اس وقت پریزنٹ اسٹریٹجی ہے مسلم لیگ نون کی وہ کانفرنٹریشن کی ہے. تو کانفرنٹریشن کیا ہے؟ قانونی کارروائیوں سے بچنے کے لیے یا کورٹس کو پریشرائز کرنے کے لیے؟ میرے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہے مشرف زیدی، نون اینالسٹ، ہمارے بڑے اچھے دوست. مشرف نے بہت کالم لکھے ہیں ناظرین، بہت کالم لکھے ہیں، لیکن ایک لائن اس کی ایٹرنل لائن ہے. انہوں نے عمران خان کے بارے میں ایک کالم میں لکھا کہ اگر آپ نے عمران خان کو سمجھنا ہے تو بس اتنا سمجھ لیں کہ ہی از دا ورلڈز اولڈسٹ ٹین ایجر، یعنی کہ وہ دنیا کے عمر رسیدہ ترین نوجوان. جی نوجوان بھی کہہ سکتے ہیں. I think that's an eternal thing. ساتھ ہمیں جوائن کیا کراچی میں زرار کھوڑوں نے. ذرا ہٹ کے قسم کے آدمی ہیں، اسی نام سے اپنا پروگرام کرتے ہیں، آپ تمام ان کو جانتے ہیں. اور ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر فروغ نسیم صاحب نے، سینیٹر فروغ نسیم، فار دا لیگل چیزیں مدد کے لیے. فروغ صاحب آپ سے ذرا شروع کرتے ہیں. 2-3 لیگل کویسچنز ہیں جو بڑے ہی امپورٹنٹ ایشوز بنے ہوئے. ایک تو اب میں نام نہیں لوں گا، میں ڈفرینٹ لائر سے بات کر رہا تھا، اس میں کچھ لیگل ٹیم کے لوگ بھی تھے، فار دی آبویس ریزنز آئی کانٹ ڈسکلوز دا نیمز. تو انہوں نے کہا کہ ہم فل کورٹ ریفرنس ڈیفینیٹلی ہم مانگیں گے. پہلے تو یہ، اور اچھا کوئکلی جواب کریں گے فروغ بھائی، فل کورٹ ریفرنس کے لیے کیا چیف جسٹس کے پاس اتھارٹی ہے کہ یہی 5 ممبر بینچ جونس ہے یہ اسی کے پاس جانا پڑے گا جس کے پاس اب ریویو کے لیے جائیں گے؟ یہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ڈائریکٹلی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. آواز نہیں آ رہی. ریویو جائے گا ان 5 لرنڈ ججز. آواز دیکھ لیں آ رہی؟ جی اب آ رہی ہے. دیکھیں ریویو جائے گا چیف جسٹس کے پاس تو نہیں جائے گا، ریویو جائے گا ان 5 لرنڈ ججز کے پاس. اب یہ 5 لرنڈ ججز جو ہیں اپنے وزڈم میں اگر یہ استدعا کی جاتی ہے نواز شریف صاحب کے وکلا کی طرف سے کہ جناب یہ فل کورٹ کو آپ ریفر کریں، تو وہ اپنے وزڈم میں اگر یہ ان کا ڈسکریشن ہے وہ پھر چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک فل کورٹ یا ایک اور لارجر بینچ بنائیں. لیکن ود ڈیو ریسپیکٹ یہ وہ کیس ہے نہیں جہاں ایک لارجر بینچ یا لارجر کورٹ بنے. لیکن استدعا جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ استدعا چیف جسٹس صاحب کو ڈائریکٹ نہیں ہوگی، اسی بینچ پہ ہوگی. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کا پروگیٹو نہیں ہے؟ یہ چیف جسٹس کا پروگیٹو ابھی تو بالکل نہیں ہے. اور جب لارجر جو یہ پریزنٹ بینچ ہے یہ اگر کنونس ہوتی ہے تو یہ تو پھر ایک جسٹس صاحب کو ریکمینڈ کرے گی. نہیں فروغ صاحب، ایک میں ریسرچ دیکھ رہے تھے تو ہم اس میں ایک ججز پینشن کیس تھا جس میں 5 ممبر بینچ نے فیصلہ دیا. جب ریویو کا وقت آیا تو جسٹس افتخار صاحب نے 7 ممبر بینچ ریویو بنا دیا.
جس میں سنا اس وقت کہ 5 ممبر بینچ کے لوگ ناراض بھی بڑے ہوئے اور انہوں نے بلکہ اپنے اس میں کامنٹس بھی ڈالے، جس میں اس وقت کے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جیسے ثاقب نثار، یہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے. مطلب یہ ناراضگی تو یہ شو کرتی کہ وہ خود یہ کام نہیں کریں گے، لیکن پریسیڈنس تو ہے. اس کا مطلب خالی چیف جسٹس کر سکتا ہے. دیکھیے جو غلط پریسیڈنس ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پر انکیوریم. اگر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے از خود ایک لارجر بینچ بنا دی تو غلط کیا، قانون کو اور رول کو وائلیٹ کیا، اور وہ یہ نہیں کر سکتے تھے. کیا انہوں نے غلط کیا، میں بار بار کہہ رہا ہوں غلط کیا. لیکن وہ اگر ایک غلط پریسیڈنٹ بن گیا تو اس کو فالو نہیں کیا جائے گا. وہ ایسا پریسیڈنٹ نہیں ہے جس کو فالو کیا جا سکتا ہو. تو یہ تو چیف جسٹس نے فیصلہ کرنا ہے نا، یہ آپ نے اور میں نے تو نہیں کرنا. نہیں دیکھیے ہم تو قانون کی بات کر رہے ہیں. اب جیسے آپ نے ایک ایگزامپل دی کہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے قانون کو وائلیٹ کر کے از خود ایک لارجر بینچ بنا دی، وہ نہیں کر سکتے. ریویو جائے گا انہی ججز کے پاس، اور وہ ججز جو ہیں وہ اگر ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ریکمنڈیشن چیف جسٹس صاحب کے پاس جاتی ہے اور ان کو وہ ریکمنڈیشن مانی. اچھا میری اطلاع یہ ہے، ویسے میری اطلاع کے مطابق یہ ریویو پٹیشن بھی فائل ہوگی، اور ایک آپ اس کو کہتے ہیں شاید پروسیجرل ریکویسٹ ڈائریکٹلی چیف جسٹس صاحب کو بھی فائل ہو رہی ہے فار دس تھنگ. تو آئی تھنک وہ وہی فیصلہ کرے گی. وہ دیکھیں اچھا ایک کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا. ایک چیز یہ بتائیے، کل کا ایک اطلاع یہ ہے کہ جو نیب کی ایک ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہوئی، تو میرے پاس اس کی انفارمیشن یہ ہے کہ وہاں پہ نیب چیئرمین نے کہا کہ آپ یہ جی آئی ٹی وغیرہ کا مٹیریل چھوڑیں، جو پہلے کا ریفرنس بنا ہوا ہے وہی آپ سبمٹ کریں. تو ون آف دا سینئر آفیسرز پریزنٹ دیر، جو ڈی جی تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے کہا کہ جی کیا بات کر رہے ہیں، وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور یہ جو اس میں مارے جائیں گے ایک مانیٹرنگ جج بھی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ میری بات سنیں، بس جو میں آپ کو کہتا ہوں وہ کریں. اگر یہ فیصلہ، اگر یہ ریفرنسز جاتے ہیں وداؤٹ جی آئی ٹی، اور فیصلے کے اندر تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آنے والی چیزیں بھی ایڈ کر دیں جو میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت ابھی آنی ہے، اگر یہ نیب یہ بھیجتی ہے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں ان کے لیے؟ ڈائریکٹ کنٹیمپٹ ہو جائے گی. جو لوگ بھیجیں گے ڈائریکٹ جیل جائیں گے، اور اسی لیے مانیٹرنگ جج بنا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح قانون کے حساب سے ریفرنس نہیں بھیجیں گے. اسی لیے مانیٹرنگ جج، یعنی اس سے ثابت ہی ہو رہا ہے کہ مانیٹرنگ جج کی کتنی ضرورت ہے. اور مانیٹرنگ جج کو یہ کیا ریفرنسز پہلے دکھائیں گے جس طرح آپ جے آئی ٹی کی رپورٹس آتی تھی؟ آپ یاد کیجئے گا آپ یاد کیجئے گا کہ جب جے آئی ٹی کی رپورٹس آتی تھیں تو پیریوڈیکلی امپلیمنٹیشن جو بینچ تھی اس کو دیکھا کرتی تھی ہر 15 دن بعد، اور اس کے بعد کہتی تھی کہ ہاں جی ٹھیک ہے، یہ ہم وی آر سیٹسفائیڈ. تو مانیٹرنگ جج صاحب جو ہیں وہ بالکل یہ ریفرنس دیکھیں گے، بھیجنے سے پہلے وہ اس کو دیکھیں گے کہ، اور اگر وہ صحیح طرح تمام مٹیریل جو سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے حساب سے اس میں لگا ہے تو وہ انٹرفیئر نہیں کریں گے. اور اگر سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہوگی تو آئی ایم شور وہ کریکٹیو آرڈرز پاس کریں گے. تو پھر اپوزیشن کا یہ خیال یا اعتراض زیادہ بھاری نہیں لگتا جب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کورٹ تو ہر چیز میں خود دخل اندازی کر رہی ہے، یہ پھر انڈیپینڈنس کس بات کی؟ اگر ایک بینچ نے فیصلہ دے دیا، اس کا جج پروسیکیوشن بھی ڈیسائیڈ کر رہا ہے، تو پھر وزن تو آتا ہے ان کی بات میں. بالکل وزن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ادارے ہیں وہ کام نہیں کر رہے، چاہے وہ ایف بی آر ہو، ایف آئی اے ہو، نیب ہو، جنرلی اسپیکنگ تو کوئی کام نہیں کر رہا. لہٰذا سپریم کورٹ کو بحالت مجبوری یہ مانیٹرنگ بھی کرنی پڑ رہی ہے. اگر تو ادارے صحیح کام کر رہے ہوتے تو پھر یہ ضرورت نہیں پڑتی یہاں تک لانے کی. اچھا 2 سوال اور آپ سے. ایک تو ہمارے آج کل کے ٹاک شوز لیگل کورٹ روم ڈرامہ زیادہ بن گئے، روز اتنے ایشوز اٹھ رہے ہیں، وی ہیو نو چوائس. ابھی جب عمران خان صاحب کا کیس چل رہا تھا تو اس پہ جب انہوں نے کوٹ کیا یہی فیصلہ، میں یہ اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ جو اپوزیشن کہتی ہے کہ بہت ایک آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، یہ اپوزیشن نے کہا کہ یہ بہت نیرو لیگل گراؤنڈز پہ یہ فیصلہ ہوا ہے. لیکن ابھی جب عمران خان کا کیس چل رہا تھا تو وہاں پہ جب اس ڈیسیجن کو کوٹ کیا گیا تو بندیال صاحب نے کہا کہ بھئی یہ فیصلہ آپ کوٹ نہ کریں. کیوں یہ کہا؟ کیا ان کو اس فیصلے کی ویراسٹی پہ کوئی شک ہے کہ کمزور فیصلہ ہے؟ اس فیصلے کو کوٹ کرنے سے کیوں روکا ہوگا ون آف دا ججز؟
आई थिंक अभी कोई कनेक्शन में डिस्कनेक्शन हो रहा है, विल टेक अ स्मॉल ब्रेक ताकि टेक्निकल जरा फिक्स हो जाए. लेट्स टेक अ ब्रेक जी. वेलकम बैक टू द प्रोग्राम. सब चले माजरत, चले इस बहाने हमारे स्पॉन्सर्स के एड्स चल गए. आपको पता है मरीन केबल डैमेज हुई हुई है, पूरी दुनिया का वक्त पड़ा हुआ है, तो उसी में हम थोड़े से पैसे भी कमा लिए. सो इतनी बुरी चीज़ नहीं हुई. मैं फ़ारूक साहब वाइल जितने अब हमारा भी थोड़ा सा मीटर चल रहा था, तो मैंने कहा आपको ज़रा इंतज़ार करवा लें थोड़ा सा. ब्रेक से पहले मैं आपसे पूछ रहा था कि ये इतना अगर ज़बरदस्त डिसीजन था, मैं भी बड़ा इससे इम्प्रेस हुआ, सारे इम्प्रेस हुए, तो फिर ये अदालत में दूसरी अदालत में कोर्ट करने से क्यों मना कर दिया कि इसको कोर्ट ना करें? वाई? देखिए दो बातें हैं. एक तो इसका कॉन्टेक्स्ट हमें नहीं पता कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा गया है. ऐन मुमकिन है जज साहब का ये ख्याल हो कि जो फैक्ट्स हैं इमरान खान साहब के केस में वो मुख्तलिफ हैं इस केस से, तो लिहाजा उन्होंने कहा होगा ये रेलेवेंट नहीं है, ये कोर्ट नहीं करे. लेकिन मुझे अगर वो कॉन्टेक्स्ट पता होता, मैं वहाँ होता, तो शायद आपको बेहतर असिस्ट कर पाता. अच्छा, क्योंकि दूसरी साइड तो बड़ी खुश है, उन्होंने इस पे से बड़ा वो लिया है कि जी ये तो जजेस को खुद शक है, बाकी जजेस को इस फैसले के ऊपर. देखिए मेरा नहीं ख्याल कि मैं या आप या कोई हतमी राय कायम कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल कोई वो लिख के ये ऑर्डर किसी का सामने नहीं आए. जिस तरह आप बात और आपसे मैंने दो सवाल और लेने हैं, मैंने आपको सिर्फ दो सवाल और पूछने, फिर मैंने अपने दूसरे पैनलिस्ट को जाना है, वरना ये मुझे मार देंगे. दे हैव बीन वेटिंग पेशेंटली फॉर 20 मिनट्स. दो सवाल वेरी क्विकली. एक बात चल रही है कि जी शायद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई जाए इस टाइम पे, जो 80th अमेंडमेंट के अंदर लाई जाए, और इन दैट 184(3) को भी छेड़ा जाए, 62-63 को भी छेड़ा जाए, और ये चीज़ें ये ट्रायल प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले की जाएं. अगर इस टाइम पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है जो कोर्ट्स की पावर्स को और इन चीज़ों को अफेक्ट करती है, अब ये पावर तो है पार्लियामेंट की, वो जब मर्जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए. अगर इस ड्यूरेशन में आए ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है एज मेलफाइडी? देखें, ये डिपेंड करेगा बहुत सी चीज़ों पे कि वो किस तरह का अमेंडमेंट लाया जाता है. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर जो है बहरहाल पार्लियामान को है, और अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट आती है जिससे वो रेट्रोस्पेक्टिवली पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस को भी हिट करें और अमेंडमेंट कर दें, तो फिर तो ये केस भी ख़त्म हो सकता है. लेकिन फिर वो चैलेंज ज़रूर होगा अदालत में. अगर वो पिछले इफेक्ट से ला सकते हैं तो फिर उसमें चैलेंज होने का है, लेकिन कर सकती है, मुकर्रना कर सकती है वो. जी देखें, पिछला भी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है और आगे का भी कर सकती है. और उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो है वो थोड़ी सी उसमें डिबेटेबल है, जो कि मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला था उसके अंदर उन्होंने इससे डिपार्ट किया कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को हम, उसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम नहीं छेड़ेंगे. तो मेरे ख्याल में अभी ये मामला सेटल होना है पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस में कि पार्लियामान के पास कितनी अथॉरिटी है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको भी छेड़ सके. आखिरी सवाल, जिसको कहते हैं जी पनामा से अकामा तक का सफ़र, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को पूरा रगड़ा लग गया उस अकामा के चक्कर में, और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट हुई भी थी और जो उसके वहाँ पे सैलरीज वगैरह का इशू, अब पुरानी बात हो गई. अब हमारे 4 और अकामा होल्डर्स भी हैं. हमारे डिफेंस मिनिस्टर के पास भी अकामा था, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल, उनके पास भी था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी गल्फ में ही करते रहे सारे काम वाम. तो क्या ये अब उधर भी ये उनका भी मुस्तकबिल इसी तरह ख़तरे में जिस तरह प्राइम मिनिस्टर का था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का? देखिए, अगर तो सिर्फ अकामा है और उन्होंने सैलरीज नहीं ली तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर अकामा के साथ साथ सैलरीज ली हुई है जो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं उन सबकी कंपनीज की, वो सबके प्रोफेशनल अकामाज ही हैं, उन्होंने कंपनी शो की हुई हैं जिनके साथ उनकी एसोसिएशंस हैं. जिस तरह ख्वाजा साहब का था, वो कंसल्टेंट थे. क्या नहीं, मैं वही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ ना कि क्या उन्होंने उनकी सैलरीज भी डिस्क्लोज की है ECP के और FBR के फॉर्म्स में, और अगर नहीं की तो ये सब प्रॉब्लम में आ सकते हैं. फ़ारूक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. बहुत शुक्रिया आपका और आपके सब्र का. मुशर्रफ ज़ैदी साहब,
ایک تو آپ کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے، فرسٹ پارٹ مشرف بندے کو لگتا ہے کہ بے حرمتی نہ ہو جائے، پتہ لگ جائے کوئی انسٹیٹیوشنلی مسئلہ ہو گیا. ویسے اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو آپ کو ڈر جو ہے وہ دوسرے حصے سے لگنا چاہیے پہلے سے نہیں. ایز اے نیوٹرل آبزرور یہ جو سارا یہ جی ٹی روڈ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ابھی فارمر پرائم منسٹر کے ایک دو بیانوں کی بات بھی کریں گے، کیا نظر آتا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سازش کس کی ہے؟ کون کر رہا ہے؟ سب سے بڑی جو سازش میں ملوث ہیں لوگ، وہ پردہ میں آج اٹھاؤں گا آپ کے شو پہ مالک، بجائے اس کے کہ ہم موقع دیں پرائم منسٹر کو، تو میں یہ پردہ اٹھانا چاہتا ہوں اور پردے کو ہٹا کے ہمیں نواز شریف اور ان کی امیڈیٹ فیملی جو ہے وہ سب سے پہلے نظر آتی ہے. سب سے بڑی سازشی جو ہیں وہ خود ہیں اپنے خلاف. ابھی بھی ان کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ یہ بیان کرتے، وہ یہ دکھاتے اپنے اعمال سے کہ ان کو سب سے زیادہ آگ جو لگی ہوئی ہے وہ پاکستان کی ہے اور پاکستان کی عوام کی. لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ان کو اقتدار کے علاوہ اور کسی چیز کی فکر نہیں ہے، اور وہ پورے کا پورا سسٹم داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں تاکہ ان کو واپس وزارت عظمیٰ مل سکے، یا کم از کم ان کو یہ موقع مل سکے کہ وہ وزارت عظمیٰ جن کو وہ دینا چاہتے ہیں ان کو دے سکیں. تو مجھے لگتا ہے کہ حالانکہ آپ کے سامنے یہ بہت میں نے تو بہت تعریفیں بھی کی ہیں ان کی، اور میں واقعی سمجھتا ہوں کہ کافی اچھی چیزیں بھی کر کے میں اسی لیے آپ کو بلایا because you have been issue to issue آپ اپنے کامنٹس دیتے رہے ہو. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس وقت کیا حالات ہیں اور ان حالات کی بنا پر میرا کیا آپ صرف مشرف زیدی کیمپ میں ہو، اس کی بھلائی کا سوچتے ہو، باقیوں کا آپ نیوٹرل رہتے ہو. نہیں، جب ہم سیاست دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے مسائل کیا ہیں اور ان کو حل کرنے والا کون سب سے معقول جو ہے کینڈیڈیٹ یا گروہ ہے. Where do you think this is going to end؟ کیا ہمیں کیا بہت زیادہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس نظر آتا ہے آنے والے دنوں میں؟ نہیں، کانسٹیٹیوشنل کرائسس تو نہیں ہے. میں نے یہ لکھا بھی ہے اس پہ اسی اخبار میں جس کا آپ نے حوالہ دیا پہلے، اس میں میں نے جو اب لکھا ہے اس میں میں نے یہی کہا ہے کہ سپیریئر جوڈیشری اس ملک کی جو ہے اس نے اپنی طاقتوں میں بڑا اضافہ کیا ہے 2007 سے. 2007 8 9 میں جب لائرز موومنٹ تھا اور جسٹس افتخار چودھری بحال ہوئے، اس کے بعد سے مختلف طریقوں سے اور مختلف کیسز میں انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے ایز گارڈینز آف آور کانسٹیٹیوشن. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، لیکن یہاں پولیٹیکل اور سوشل کرائسس ضرور ہے، کیونکہ اب پچھلے چند دنوں میں بہت صاف نظر آ رہا ہے کہ کئی گروہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں اقتدار کی دوڑ میں. زرار لیٹس گیٹ زرار انٹو دی ڈیبیٹ آلسو. زرار آج 2-3 بڑے مکس سگنلز والا، جس کو کہتے ہیں آپ انگریزی میں بلو ہاٹ بلو کولڈ کی بات ہو رہی تھی. مثلا نواز شریف صاحب نے پہلے کہا کہ میں قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہوں اور عدالتی فیصلہ تسلیم کیا. پھر ساتھ ہی کہا احتساب کے نام پر استحصال کیا گیا، تو اگر وہ فیصلہ استحصال ہے تو obviously then there's a pattern to it. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، مگر میں سازش سے پردہ ہٹاؤں گا. اب جب وہ کہتے ہیں کہ اور پھر انہوں نے کہا کہ عوام نے مینڈیٹ دیا لیکن سول بالادستی کو تسلیم کیا جائے. کیا سپریم کورٹ ایک سول انسٹیٹیوشن نہیں ہے؟ اور کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک سول ادارے کا فیصلہ نہیں ہے؟ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کس کا ہے؟ یور کامنٹس زرار. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا مالک. مطلب ہمیشہ یہی ہوتا ہے، ہمیشہ مکس سگنلز ہی دیے جاتے ہیں، ہمیشہ آپ ٹیلر کرتے ہیں کہ جی یہ میری بات اس سیکشن میں ہٹ ہوگی، یہ میری بات اس سیکشن میں ہٹ ہوگی. اینڈ اگین دس از ناٹ نیو. پورے پیناما کیس کی شروعات سے ہی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جی کوئی کہتا ہے کہ سازش ہے تو کوئی کہتا ہے کہ جی ہم بالکل تسلیم کریں گے، کوئی کہتا ہے کہ جی ہم بالکل بے گناہ ہیں. تو دس از پار فار دا کاز. جہاں تک یہ ابھی باتیں ہو رہی ہیں میاں صاحب کی کہ جی بالکل سازش ہے اور ابھی میں منہ نہیں کھولوں گا لیکن میں کل منہ کھولوں گا، پرسوں منہ کھولوں گا، دس از آلسو پار فار دا کاز. آپ نے دیکھا ہے کہ تھرو آؤٹ دس انٹائر تھنگ میاں صاحب کبھی خود آ کے کسی کو اٹیک نہیں کرتے. ہی ٹیکس دا اسٹیٹسمین رول، اور اٹیکس اور ایکوزیشنز کے لیے جو بی ٹیم، سی ٹیم، ڈی ٹیم، اور ڈی سے میری مراد دانیال ہے، ان کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے. تو دس از اگین نتھنگ نیو. دوسری بات کہ ابھی جو مشرف صاحب کہہ رہے تھے، ابھی مشرف زیدی صاحب کہہ رہے تھے، آئی شوڈ کلیریفائی، کہ کوئی پاکستان کے بارے میں بات نہیں کی، اپنے بارے میں بات کی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ.
تو میں آپ کو سناتا ہوں ایک بادشاہ کی کہانی. بادشاہ کا نام تھا لوئی XIV, فرانس کا بادشاہ تھا, اور اس کے بارے میں کسی اس کی مشیر نے اس کو ایک دفعہ کہا کہ جی یہ تو آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا ریاست پر کیا فرق پڑے گا. تو اس نے کہا لیتا سے موا, میں ہی تو ریاست ہوں, میں ہی تو ملک ہوں. when you have been in power for a very long time you start thinking کہ جو آپ کے لیے اچھا ہے وہی ملک کے لیے اچھا ہے. یہ لائنز بلر ہو جاتی ہیں, اور خاص طور پر اگین what زیدی صاحب pointed out to کہ جب آپ کی ڈیسیجن میکنگ سرکل اتنی سی ہو, اتنی محدود ہو, they tell you what they want you want to hear and you end up believing them, اور پھر جو تلوار آپ نے باقیوں کے لیے تیز کر کے پالش کر کے رکھی ہوتی ہے اسی تلوار سے آپ کا سر قلم ہو جاتا ہے. It's unfortunate لیکن we have seen it happen. نہیں, لیکن مجھے زرار ایک بات بتاؤ, اگر ہم لوگ اتنے سیانے ہیں سارے, تو ہم میں سے کوئی وزیر اعظم کیوں نہیں ہے؟ یہ تو نہ کہنا کہ ایک بندہ 3 باری وزیر اعظم رہا ہے, 20 کروڑ کا ملک چلا رہے ہیں, کہ آپ مذاق میں تو نہیں بنتے. So obviously you have your ear to the ground. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ there must be a method to this madness, کہ اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ ایک پاور شو دے رہے ہیں, آپ کی حکومت پنجاب میں ہے, آپ کی حکومت سینٹر میں ہے, آپ بلوچستان میں ہیں, آپ کافی الیکشن کے لیے بھی اچھی بہتر پوزیشن کے اندر ہیں, آپ یہ کانفرنٹیشن سے کیا اچیو آپ کے خیال میں کرنا چاہ رہے ہیں؟ then I'll ask the same question to مشرف also, کہ کیا یہ جو ٹرائل کا پروسیس ہے وہ رک جائے گا, کہ وہ نیب کی عدالتیں ڈر جائیں گی, what؟ دیکھیں, where do you see a confrontation? مجھے تو کوئی as such confrontation جس کے بارے میں مطلب پچھلے 3-4 دنوں سے باتیں ہو رہی ہیں کہ اب بس آمنے سامنے ہوں گے, I don't see that happening. مجھے تو ایک سمپل پری الیکشن کیمپین کی تیاریاں نظر آ رہی ہیں, میس کانٹیکٹ پروگرام. اب بالکل آپ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, اور عمران خان اس کو ایسے ہی انٹرپریٹ کر رہا ہے کہ یہ نیب پر پریشر ڈالنے کے لیے ہے, so on and so forth. Maybe that's true, maybe it's not. لیکن آخرکار سابق وزیر اعظم نواز شریف کا بالکل حق ہے کہ وہ عوام کے سامنے جائے. اگلے سال ایٹ لیسٹ اسکیڈولڈ الیکشنز ہونی ہے, پاور بیس پنجاب ہے, اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ, مطلب ہو سکتا ہے لیکن میں بہت ہی سرپرائز ہوں گا اگر اگلے 3-4 دنوں میں میاں نواز شریف کمز آؤٹ اینڈ سیز کہ جی یہ ہے وہ لسٹ سازشیوں کی. I don't see that's going to happen. Hints دی جائیں گی, اور hints اتنی wide ہوں گی. نہیں تو نہ صرف میاں صاحب سے لیکن پوری ٹیلر سے. one last comment, پھر میں نے مشرف کو لانا بیچ میں. آپ کیا مجھے کہہ رہے ہو, آپ کے خیال میں جلوس نے کہا بہت بڑا, obviously بہت بڑا ریسیپشن ہوگا, ان کی اپنی گورنمنٹ ہے, اور obviously پارٹی بھی بڑی ہے, تو ریسیپشن ہوگا تو بس پھر یہ 8 سپٹمبر تک آرام سے بیٹھ جائیں گے, پھر وہ پیشینٹ میں نہیں, آرام سے نہیں بیٹھیں گے, آرام سے نہیں بیٹھیں گے سر. اتنے بڑے لاس کے بعد, اینڈ میں اس کو پولیٹیکل لاس نہیں کہوں گا, لیگل لاس کہیں, جو بھی کہیں, ایک شو آف اسٹرینتھ تو بنتی ہے نا باس, کیونکہ آپ نے اور کچھ نہیں تو اپنے ورکرز کو تو دکھانا ہے کہ جی ہم فیلڈ میں ہیں, ہم کھڑے ہوئے ہیں, اور جو نیریٹو آپ پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی دس از اے جوڈیشل کو, یا مطلب کیس پاناما کا تھا, نکلا ایک اقامہ, یو ہیو ٹو ری انفورس دیٹ میسج. سو اب میں یہ نہیں, بائی کنفرنٹیشن میں یہ مطلب نہیں ہے کہ کل وہ جا کے سپریم کورٹ کو گھیر لیں گے یا GHQ کو گھیر لیں گے, یا دے ول ایکچولی نیم نیمز, بٹ دے آر بلڈنگ دا ٹیمپو. اور یہ تو ابھی شروعات ہے نا سر, ابھی تو ٹیمپو بلڈ ہوگا اگلی جون, جولائی, اگست, سپٹمبر تک. دیٹس ہاؤ آئی سی اٹ. مشرف, ڈو یو تھنک کہ یہ اسٹارم ان دا ٹی کپ ہے جس طرح آپ زرار دیکھ رہے ہیں؟ میں تو تھوڑا ڈس ایگری کرتا ہوں, بیکاز جتنی ویلڈ اور جتنی اسٹریٹ چیزیں ہنٹ کر رہی ہیں انسٹیٹیوشنل, اور دونوں انسٹیٹیوشن, یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جیسے جوڈیشری کے فیصلہ جو ہے کہیں اور سے آیا ہے, اور ہم باتیں کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جس دن مریم نواز بھی آئی تھیں اپنی ہیئرنگ کے بعد JIT کے سامنے, تو انہوں نے بھی کہا کہ اتنا مجبور مت کرو اس کو کہ وہ بول پڑے, نواز شریف بول پڑے. تو دیر از اے کانسٹنٹ ریفرل کہ کوئی سازش ہے جو ہم نے بات کرنی ہے, اور وہ نیکسس ادھر ہی آ رہا ہے کہ جو ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ بالکل ایک لوکل شو ہے, خالی اپنی آڈینس کو دکھایا اور ختم ہو جائے گی بات؟ نہیں, میرا تو خیال ہے کہ یہ صرف لوکل شو نہیں بلکہ یہ بین الاقوامی شو بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں بہت ساری نیریٹیوز جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں. جو سب سے بھاری نیریٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ملک کے جو بڑے فیصلے ہیں وہ صرف ایک ادارے کو کرنے کی اجازت ہے, میننگ فوج. اگر شاید شریف فیملی یہ سمجھتی ہے, نواز شریف کی بات میں کر رہا ہوں یا مریم نواز شریف, وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اسی پوائنٹ کو اس پہ زیادہ جو ہے ایمفسائز کیا جائے,
تاکہ شاید اداروں پہ تھوڑا سا پریشر پڑے, اور اگر ادارے بیہائنڈ دا سینس کچھ کر رہے ہیں تو وہ شاید نہ کریں. یہ سب سے بنائن انٹرپریٹیشن ہوگی جو اس وقت ہو رہا ہے. اس سے زیادہ ملائن انٹرپریٹیشنز بھی ہو سکتی ہیں کہ شاید یہ آرکیٹیکٹ کرنا یا انجینئر کرنا چاہیں ایک کانفرنٹیشن ان لوگوں کے درمیان جو فوج کے ڈومیننس کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کو کوئی اس کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے, اور ان پاکستانیوں کے درمیان جو شاید دل میں اور دماغ میں یہ سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی پاکستان کے حل جو ہیں وہ جمہوری مجھے ایک بریک لینا ہے, میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں دونوں کے لیے, پھر اس کے بعد آگے اس پہ بات کریں گے. ابھی ریسنٹ 2-3 سرویز آئے ہیں جس میں جب پاپولیرٹی اور کریڈیبلٹی میں دیکھا گیا تو عدلیہ سب سے اوپر, سپریم کورٹ ہائر جوڈیشری, سپریم کورٹ سب سے اوپر, اس کے بعد فوج, اس کے بعد مولانا حضرات آپ کے لیے بڑا لمحہ فکری ہے, وہ اس کے بعد مولانا حضرات, اور اس کے بعد پھر جنرل ویریس پولیٹیشنز اور دوسرے. کیا ایک ایسی اسٹریٹجی جو ملک کے 2 مقبول ترین اداروں کے اوپر اسپرشنز کاسٹ کر رہی ہے اور سازش کا اندھیا دے رہی ہے, الزام دے رہی ہے بٹوین لائن, کیا نتائج دے گی؟ کیا وہ سیاسی طور پر ایک عقل مند قابل عمل حکمت عملی ہے کہ یہ ایک ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے؟ اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ذرا بریک سے پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو 2 انسٹیٹیوشنز ہیں پاپولیرٹی میں بڑے اوپر ہیں, کریڈیبلٹی اس وقت بڑی ہائیسٹ انجوائے کر رہے ہیں, ان کو ٹارگٹ کرنا, اور خاص طور پہ جب فارمر پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ سویلین سپریمیسی کی بات ہے, تو میں نے آپ سے پہلے ایک سوال کیا تھا, باتوں میں رہ گیا کہ سویلین سپریمیسی کیسے یہاں پہ افیکٹ ہوئی ہے؟ کیا سپریم کورٹ ایک سویلین انسٹیٹیوشن نہیں؟ کیا اس نے فیصلہ سویلین لاز کے تحت نہیں دیا؟ تو پھر اس فیصلے سے سویلین سپریمیسی کا تعلق کیا ہے؟ انلیس آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کسی کے کہنے پہ یہ فیصلہ دیا. دیکھیں کہنا تو یہی چاہ رہے ہیں نا, یہ تو کلیئر ہے. دوسری بات ہے کہ یار دیکھیں, ہم ان طرح کے بیانات کو بہت زیادہ لاجیکلی ایگزامن کرنے کی کوشش نہ ہی کریں تو بہتر ہے. دیز آر پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس مینٹ ٹو نہیں, but that's my point نا یار. And frankly speaking یہ جو سرویز بھی ہیں میں ان کو کریڈٹ بھی نہیں کرتا یار. ہر سروے کہہ رہی تھی ہیلری کلنٹن جیتے گی, کون جیتا آخرکار ٹرمپ, اور اب میں ان سرویز کو کریڈٹ کروں. دوسری بات ہے کہ اعتماد اپنی جگہ, it doesn't mean people are still going to come out and vote for civilian politicians at the end of the day. عدلیہ کو کسی نے ووٹ تو نہیں ڈالنا, نہ ہی کوئی 2 کروڑ عوام روڈوں پہ نکل جائے گی عدلیہ کو محفوظ کرنے کے لیے. we've done that before, لیکن اس میں ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز کی بیکنگ تھی. اب سین تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اگین میں کہوں گا کہ I don't see any major confrontation. I see politics as usual, تھوڑی سی شدت کے ساتھ. ہاں اگر ان کو روکنے کی کوشش کی گئی یا ایسے کچھ کیا گیا then ایک کانفرنٹیشن کا چانس بنتا ہے. لیکن دیکھیں اب یہ بھی جو چیک کریں نا یار, ہم وزیر اعظم کے بیانات کو ہم مائنیوٹلی ایگزامن کر رہے ہیں, ان کے سب کے بیانات کو آپ ساتھ لے لیں اور صرف آپ کی ورڈ سازش سرچ کریں. ٹھیک ہے, کیپٹن صفدر کہتا ہے کہ یہ یہودیوں اور بھارت کی سازش ہے, کوئی اور کسی اور کو کہہ رہا ہے, کوئی مریم نواز شریف خود کہہ رہی تھی کہ یہ ایک عالمی سازش ہے. تو بھائی سازش شروع کہاں سے ہوئی, ختم کہاں ہوئی؟ کوئی کہتا ہے کہ سی پیک کے خلاف سازش ہے. تو if we put them all together, اس کا مطلب ہے کہ یہودی اور انڈینز, آپ کی فوج, آپ کی عدلیہ, آپ کے عمران خان, سب کے ساتھ مل کر سی پیک کے خلاف سازش کر رہے ہیں. Does it make any sense to you? It doesn't make any sense to me. لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اتنا براڈ دائرہ کھینچیں گے کہ جی ہر ایک قسم کی چیز اس کے اندر ڈال دیں تو پھر کھچڑی ہی پکے گی نا. اب ہم اس کھچڑی میں سے ایک نوالا لے کر اس کو ایگزامن کریں اور دوسرے کو اگنور کریں تو اگین میں اس کو اتنا سیریسلی نہیں لے رہا. اچھا پھر اوکے, ہیئرز اے سیکنڈ کوسچن مشرف. ذرا یہ کراچی والے ذرا دور بیٹھ کے نا, یہ ان کو پتہ ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں زیادہ ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے, ان کو ملک کی فکر کم ہے. زرار کراچی والوں کو ملک کی فکر لگتا ہے کچھ کم ہے. ہاں سر, ہم ہی ملک ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس پہ میں اس پہ ایک بات دیکھیں, میں تھوڑا سا اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں, بیکاز مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ جب آپ یہ ایک کانفرنٹیشن کی فضا بنتی ہے تو آگے اب ٹرائلز شروع ہونے ہیں, اور ٹرائلز تو ابھی جو سب سے بڑا منترا ہے وہ یہ ہے رولنگ پارٹی کا کہ دیکھیں نواز شریف صاحب کو ایک ٹیکنیکل چیز کے اوپر, ٹیکنیکل تو نہیں ہے, اٹ از اے اوپن اینڈ شٹ کیس,
اس کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے اور اس پہ کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ نہیں ہے، اور اب یہ ٹرائل جو ہوگا کرپشن پہ ہوگا. تو جہاں فیکٹس کمزور ہوں، بیکاز اگر فیکٹس ہونے ہوتے تو اب تک بہت آگے ہوتے. پچھلے 1.5 سال ہو گیا ابھی تک وہ فیکٹس نہیں آئی، منی ٹریل نہیں آئی. تو لگتا ہی ہے کہ یہ کافی بری چیزیں آگے شاید ہو. ان آل فیئرنس حالات اچھے نہیں لگتے. تو یہ پریلیوڈ نہیں ہے اس کا کہ ایک اتنی کانفرنٹریشن کی فضا بنائی جائے. بیکاز ایک سوال میرا یہ ہے، جو اصل سوال میرا تھا، کہ اگر زرار کی ہم تھیوری پہ جائیں تو یہ ایک اپنے لوگوں کو دکھانے کی بات ہے، تو پھر پریگمیٹسٹ لائک شہباز شریف، پھر تو لاجیکلی ان کو آنا چاہیے تھا 45 دن کے بعد. اب لگتا ہے وہ نہیں آئیں گے. تو پھر وہ کیسے وڈرال سمجھ نہیں آتی کیوں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف ہنسی خوشی وڈرال کر رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک تو جس طرح آپ نے فرمایا متنازع بنانے کی کوشش، اس عمل کو جو نیب جو ہے آگے لے کے جائے گی، وہ پہلے ہی کافی متنازع ہے، اس کو اور ظاہری بات ہے متنازع بنایا جائے گا. دوسری اسٹریٹجی جو ہے جنیرک ایک انتشار پھیلانے کی بھی کوشش کی جائے گی. وہ ہم نے پچھلے چند دنوں میں دیکھا کہ ایک عجیب قسم کی میں سمجھتا ہوں بیہودہ نوعیت کا ایک نیشنل ڈسکورس جو ہے وہ منظر عام پہ آیا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اب رکے گا نہیں ہے، اسی اسپیڈ سے چلتا جائے گا. اور پھر ظاہری بات ہے تیسرا یہ کہ جب آپ باہر اتنا زیادہ کیوس ہوگی تو اندرونی کیوس بھی آلموسٹ نیچرل ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے جو پہلے ہم بات کر رہے تھے نا، کہ آپ نے فرمایا بالکل درست، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جو آدمی 3 دفعہ واپس آ چکا ہے اور اتنے بڑی مشکلوں کو پار کر کے آ چکا ہے، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ میرے میں زیادہ عقل ہے ان سے، کم از کم سیاسی طور پہ، لیکن ویسے بھی. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ انسان ہوتا ہے، کل عقل تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ ایک ڈیسپریشن میں آ گئے ہیں، یعنی کہ مالک مسئلہ یہ ہے نا کہ میں اور آپ اور شاید زرار ہم سب یہ بالکل واضح ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ مصباح ہیں، مصباح الحق ہیں پاکستانی سیاست کے. بیچ میں کھڑے ہو کے اور وہ لانگ اننگز کھیلتے ہیں اور ان کو لمبی گیم کھیلنی آتی ہے، ٹیسٹ میچز کے چیمپئن ہیں. ہم یہ سمجھ رہے تھے، لیکن ٹائم گزرا اور پتہ یہ چلا کہ مصباح الحق جو ہیں وہ اب وہ نہیں رہے، اب وہ بولر ہو گئے اور وہ 11ویں یا 10ویں نمبر کے بیٹسمین ہیں. تو 11ویں اور 10ویں نمبر کا بیٹسمین تو اندھا دھن فائرنگ کرتا ہے نا، ہر طرف شاٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے جس طرح بھی ہو کچھ رن بن جائے، آؤٹ تو میں نے ہونا ہی ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اگر اس سٹیج پہ ایگریسو پالیٹکس کرتے ہیں تو کیا اس کا خطرہ نہیں ہے کہ کوئی جو فیصلے 6 مہینوں میں ہونے ہیں ان میں سے کچھ کا فیصلہ جلدی ہو جائے؟ ابھی بیلز ہونی ہے، بیلز کے اوپر بڑا میٹر کرتا ہے کہ جو لوگ بیل پہ ہیں وہ کس طرح رویہ ہوتا ہے ان کا عدالتوں کی طرف. نہیں مالک، میری تو امید یہ ہوگی کہ ان کا سیاسی بیہیویئر جو ہے وہ ججز کو انفلوئنس نہیں کرے گا اپنے لیگل انالیسس میں. لیکن جہاں پہ نقصان پہنچے گا وہ یہ کہ مجھے لگتا ہے شریف فیملی، لیکن اگر آپ ججز کو ٹارگٹ کریں گے ان کے فیصلوں کو نہیں، اور اگر آپ ان کے یہ تھے، اگر آپ یہ پالیسی اپنائیں گے ججز کو ٹارگٹ کرنے کی، تو کیا اس میں پھر ایک ریٹیلیشن کا خطرہ نہیں؟ امید تو ہے کہ وہ ریٹیلیشن نہیں ہوگی اور ججز صرف بیسڈ آن دا رول آف لا اور لیگل سسٹم کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے. لیکن ایک جو زیادہ نقصان دہ چیز ہے نواز شریف کے لیے، مریم نواز شریف کے لیے اور فیملی کے اس حصے کے لیے، وہ یہ ہے کہ جو بھی الیکٹورل ایڈوانٹیج یہ انجوائے کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے گنوانا شروع کر دیا ہے. پی ایم ایل نون کا ووٹر پی 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 والا ووٹر نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی والا ووٹر. پی ٹی آئی تو ابھی نیا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید نواز شریف کو کچھ لوگوں نے یہ کنونس کر لیا ہے کہ وہ نئے بھٹو ہیں اور ان پہ لوگ جان دینے کے لیے تیار ہوں گے، اور ان کا ووٹر جو ہے وہ فیملی ووٹ ہوگا اور وہ 20 25 30 آپ کہہ رہے ہوں کہ ان کے پی ایم ایل این کے ڈی این اے میں ایجیٹیشن نہیں ہے؟ نہ صرف ایجوٹیشن نہیں ہے بلکہ ان کا ووٹ جو ہے وہ بیسڈ آن پریگمیٹزم ہے. جب تک نواز شریف اچھی روڈیں بنا رہے ہیں، اچھی میٹروز بنا رہے ہیں، پنجاب میں ڈیلیور کر رہے ہیں تو وہ اچھے لگتے ہیں. جب نواز شریف انتشار پھیلائیں گے اور کانفیڈنشن کریں گے تو ووٹر جو ہے ان سے تنگ آ جائے گا. زرار ابھی تک جو لا ایکسپرٹس کا کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب فار لائف ہو گئے ہیں ڈسکوالیفائی، اور اس پہ 4 5 7 بلکہ فیصلے بھی کوٹ کیے جاتے ہیں جس کی یہی انٹرپریٹیشن ہے. اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے اور اگر ان کو یہ نظر آتا ہے کہ میرا فیوچر، میری اپنی واپسی نہیں ہے، سیکنڈ جنریشن کا سوچتے ہیں، ان کا بھی ابھی بگ کویسچن مارک ہے،
تو پھر آپ کس طرح کہتے ہو کہ ان کو کانفرنٹریشن سوٹ نہیں کرتی؟ بیکاز اگر کانفرنٹریشن نہیں ہوتی اور کورٹس بڑی اسموتھلی اپنا کام کرتی ہیں, نیب وداؤٹ اینی پریشر اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ٹرائل کرتی ہیں, تو جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے پچھلے ٹرائل میں, ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے, جو کوالٹی آف ایویڈنس آئی ہے, وہ تو کوئی اتنے خوش آئند نہیں لگتی کہ آئندہ یہ شاید فردر کنوکشن سے بچ پائیں. اور جو یہ تھیوری چل رہی ہے کہ اس لیے انتشار آپ پھیلانا چاہتے ہیں کہ اتنا کورٹس کے اوپر ہو جائے کہ آپ جیم کر دیں, سڑکیں جیم کر دیں, ڈیرہ غازی خان سے لے کے اٹک تک آپ سڑکیں, ان کے ایک لیڈر نے مجھے کہا کہ ہم ڈیرہ غازی خان سے لے کے اٹک تک سڑکیں جیم کر دیں گے 8 ستمبر کو, اور ہم دیکھیں گے کورٹس کیسے چلتی ہیں, تو تب تو شاید کوئی ریلیف مل جائے اور کوئی بارگین ہو جائے. ادروائز اگر عام حالات میں بات چیت ہوئی پھر تو فیصلے خطرناک لگتے ہیں, تو آپ کیوں اتنا لائٹلی لیتے ہو اس کو؟ نہیں دیکھیں, بیکاز اس کے اندر ابھی کوئی 4 اگر تو ہے نا, کہ اگر کانفرنٹیشن ہوتی ہے, اگر روڈ جام ہوتے ہیں, اگر لوگ عدلیہ کے خلاف نکل جاتے ہیں, آئی تھنک آئی ول ہیو ٹو ویٹ انٹل ٹو سی دیٹ ایکچولی ہیپنس. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کانفرنٹیشن کو ڈیفائن کیسے کر رہے ہیں. مطلب ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں کانفرنٹیشن ایگزیکٹلی ہے کیا؟ کیونکہ دیکھیں کچھ scattered بیانات میری نظر میں confrontation نہیں ہے. We have heard much worse than this in the past. We have seen much worse than this in the past. تو ایک چیز میرے سامنے ہے جو کلیئر, مجھے کم از کم کلیئر لگ رہی ہے, کہ یہ ایک انشورنس پالیسی نکال رہے ہیں ان کیس آف این ایڈورس نیب ججمنٹ. کیونکہ اب ان کا جو نیریٹو بن رہا ہے, اس سے آپ اگری کریں ڈس ایگری کریں وہ ایک الگ بات ہے, کہ جی ہمیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا گیا ہے, ایکچولی کچھ ملا نہیں, لیکن وہ اتنے تلے ہوئے تھے ہمیں نکالنے کے لیے کہ انہوں نے نکال لیا. اور اب کیونکہ ایک مطلب سپروائزری جج بھی ہے آن دا نیب کیسز, تو یہ تو پکا ہمیں پھنسائیں گے, وچ برنگز اس ٹو کیپٹنز آف دا تھنگ کہ پتہ نہیں اگلے سال ہم کہاں ہوں گے, جیل میں ہوں گے. یہ ابھی ایک انشورنس پالیسی نکال رہے ہیں, میرے خیال میں ایک فضا بنا رہے ہیں ان کیس دا ورسٹ کیس سچویشن ایکچولی ہیپنس. کیونکہ جو ایک ڈپارچر ہے, بیکاز پورے پیناما کیس میں میرا خیال ہے کہ کسی نے ورسٹ کیس سینیریو پہ توجہ ہی نہیں دی, یہی تھا کہ نہیں میاں صاحب تسی نکل جاؤ گے, کچھ نہیں ہوگا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اگین آئی مین اب ہم بات کر رہے ہیں کوئی 3-4 ہائپوتھیٹیکلز کو ایک ساتھ لے کے کہ ہاں, تو آپ کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو بھی فیصلہ پسند نہ آئے اور وہ سڑکوں پہ نمبرز نکال کے یہ دکھا دے کہ میں بہت پاپولر ہوں, تو وہ ایک لیجٹیمیٹ وے آف شوئنگ ڈسینٹ ہے. کیونکہ کل کو اگر آپ کسی پارٹی کو بین کرتے ہو, ریلیجس ایکسٹریمسٹ پارٹی, ان کے پاس تو بندوقیں بھی ہیں, ہتھیار بھی ہیں. ایک قادری صاحب کا جب آپ نے پھانسی لگائی تھی تو ان کا جنازے کا ہی موب سارے اسلام آباد پنڈی میں آ گیا تھا. تو جسٹیفائی, پھر یہ ہم کیا ریت ڈال رہے ہیں کہ جو سڑک پہ سٹینڈ دکھا سکے وہ کورٹ کے فیصلے کو موک کرے. میں جسٹیفائی کرنے کی تو بات ہی نہیں کرتا نا, میں تو سمپلی بتا رہا ہوں کہ میری نظر میں ان کا مقصد کیا ہے. اینڈ اگین آئی ول اگری ود مشرف کہ یار دیکھو, آپ نے ابھی کہا نا کہ 1 ہفتے کے لیے, کتنی دیر کے لیے جام کر لیں گے روڈز کو؟ 1 ہفتے کے لیے, 2 ہفتوں کے لیے, کوئی 180 دن کا دھرنا تو دیا تھا نا پی ٹی آئی نے بھی, کیا ہوا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے؟ نتھنگ ریئلی چینجڈ. I don't think anything is going to change right now either. I mean, ان کے جو ووٹر ہیں, I mean, dedicated ووٹر ہیں, لیکن اگین وہ agitational ووٹرز نہیں ہیں, وہ والے نہیں ہیں کہ وہ روڈوں پہ نکل جائیں گے اور بس پورے پنجاب کو اگلے سال کے لیے بلاک کر دیں گے. I doubt it. وہ تاجر کمیونٹی ہے جی, انہوں نے کام بھی کرنا ہے, اپنے پیسے بھی کمانے ہیں, and so on and so forth. میاں صاحب کی پولیٹیکل اسٹرگل کے لیے آپ کے خیال میں, جی آپ کے خیال میں جو نان انسٹیٹیوشنل جو انسٹیٹیوشنل کانفرنٹریشن کی ہمیشہ مخالف رہے ہیں, مثلاً چودھری نثار, چیف منسٹر شہباز شریف, 2-3 اور لوگ, پھر وہ سارے بیک گراؤنڈ پہ کیوں ہیں؟ اگر یہ اتنی ہارملیس سی ایک موو چلی ہے, مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ یہ اگلے 40-45 دن میں اتنے زیادہ حالات خراب کیے جائیں گے کہ موڈریٹس بالکل پیچھے ہٹ جائیں گے. دیکھیں دیٹ از انٹائرلی پاسبل. اگین پاکستان میں الحمدللہ آپ کسی بھی پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. جہاں تک چودھری نثار کی بات ہے جی, تو وہ تو کافی ٹائم سے سائیڈ لائن پہ ہی ہیں ایک طرح سے. تھرو آؤٹ دا پیناما کیس یہ ہمیشہ یہ باتیں نکلتی رہتی تھی. اینڈ اگین کیونکہ آپ تھوڑا سا نارتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو دیز وسپرز ریچ یو سونر دین دے ریچ می. لیکن وہاں پر بھی ان کا تھا کہ میاں صاحب تھوڑا سا سوچیں, تھوڑا سا سمجھیں, لیکن جو ان کی انر سرکل تھی انہوں نے شاید کوئی اور ایڈوائس دے دی میاں صاحب کو. اب اگین اگر جو کانفرنٹیشنلسٹ گروپ ہے, اور میں تو یہ بھی باتیں سن رہا ہوں, اگین
I cannot verify them, کہ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایسی کوئی سچویشن کریٹ کر دیں کہ پھر کوئی نہ کوئی انٹرم گورنمنٹ یا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ یا کوئی کوائزائی مارشل لاء ٹائپ سچویشن آئے تاکہ پھر آپ کہہ سکیں گے جی میں تو بول رہا تھا کہ میرے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے. اب I don't know if he's going to listen to it. I don't even know کہ اگر ایسی باتیں ایکچولی ہو رہی ہیں یا یہ صرف ریومر مل اوور ٹائم کام کر رہی ہے. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم تو مجھے کوئی زیادہ لانگ ڈراؤن آؤٹ کانفرنٹیشن لگتی بھی نہیں ہے. اگر ہوگی بھی صحیح تو اٹ ول بی ٹیمپرری عارضی ہوگی, بیکاز ایسا تو نہیں ہے نا کہ پی ایم ایل این پاکستان کی واحد پولیٹیکل فورس ہے یا باقی ساری پولیٹیکل فورسز ان کے ساتھ چل رہی ہیں. دیٹ از ناٹ دا کیس. جی بالکل جے یو آئی ایف ہے ان کے ساتھ, پی کے ایم اے پی ہے ان کے ساتھ, اور کون ہے. ویری کوئکلی یہ جو پریسیڈنٹ اب ہو رہا ہے ان یور کیس, ہاؤ ڈو یو سی اٹ, ہاؤ ڈو یو سی دس پلئنگ آؤٹ, ساری سچویشن اب جو ہے. دیکھیے اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ لڑائی کرنی ہے, کنفرنٹیشن جس طرح بھی ہم اس کو سمجھیں, چاہے اسٹریٹ پہ ہو یا کیبنٹ کے ذریعے ہو. آپ کیبنٹ کی کمپوزیشن دیکھیں وہ بھی بہت دلچسپ ہے, دو زاویوں سے بہت دلچسپ ہے. پہلا یہ کہ جو چناؤ ہے فورن منسٹر کا, جو مشاہد اللہ صاحب کو واپس لانے کا فیصلہ ہے, جو نثار صاحب کو جگہ نہ دینے کا فیصلہ ہے, ایک تو یہ مشاہد اللہ صاحب نے کہا ٹارزن کی واپسی مطلب جیسی بھی ہے واپسی ہو گئی. ساتھ میں آپ یہ دیکھیے کہ مثلاً وہ جو لبرل ویلیوز کا ایک پریٹینس تھا وہ بھی ڈراپ ہو گیا. جس طرح کے لوگوں کو شامل کیا گیا, انہوں نے اوپنلی ٹیلی ویژن شوز پہ جو ہے خواتین پہ حملے کیے ہوئے ہیں. تو ایک وہ زاویہ ہو گیا. دوسرا جو بڑا دلچسپ, ڈو یو تھنک کہ سچویشن بھی کریٹڈ جہاں پہ ایک سیریس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کیا جائے؟ مجھے نہیں لگتا پاکستان میں انشاءاللہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہوگا. مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کا کرائسس ہونے والا ہے, کیونکہ جس جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ کوئی راستہ نہیں چھوڑا. مشرف تھینک یو ویری مچ. زرار بہت بہت شکریہ. ناظرین, جولائی 28 بھی ایک جمعے کا دن تھا جس دن فیصلہ آیا لیٹسٹ, اور سپٹمبر 8 بھی جمعے کا دن ہے جس دن ڈیڈ لائن ہے نیب کے کیسز ریفرنسز فائل ہونے کی. آخری ایک ہم جس کو وہ اگر انڈین فلم ہوتی تو ہم کہتے ہیں میں چیتاونی دے رہا ہوں, ایسا کا ورڈ ہوتا ہے, وہ ہے نیب چیئرمین کو کہ برائے کرم اس باری جو ریفرنسز ہیں جس طرح کورٹ کے مطابق ہے دیجیے گا, ورنہ آپ تلے جائیں گے. اب سپریم کورٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ٹالریٹ اینی تھنگ لائک دیٹ, اور جو نگران جج ہیں وہ بڑے سخت قسم کے جج ہیں. ہم یہی امید کرتے ہیں کہ فارمر پرائم منسٹر کوئی ایسا امپریشن نہیں دیں گے کہ جہاں سے یہ امپریشن ملے کہ جس کے پاس 1 لاکھ ووٹر ہوں یا 2 لاکھ کا مجمع ہو, وہ سڑکوں پہ نکل کے سپریم کورٹ کا یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کا تمسخر اڑا سکتا ہے یا چیلنج کر سکتا ہے. قانون کے سامنے سر جھکانے کا مطلب ہے کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا, اور سر جھکانے سے بہتر پریسیڈنٹ کوئی نہیں ہوتا. پالیٹکس اپنی جگہ, لیکن ریاست اور ریاست کے قانون کی حکمرانی سب سے افضل ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.